يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم. محترم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے موضوع ہمارا رسول گرامی اسلام کی وصیتیں اپنے وصی اور جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. تو ان وصیتوں کے سلسلے میں ہر وہ جملہ جو رسول گرامی اسلام کی گراں بہا احادیث میں سے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے آ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آج جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ترقی کرنے کے حوالے سے کہ وہ معنوی طور پر ترقی کرنا چاہے، وہ اگر اپنی ہمیشہ رہنے والی اس زندگی میں اونچے مقام پر رہنا چاہے تو اس کے لیے اسی دنیا کے اندر بہت سارے کام بیان کر رکھے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ان مراحل تک پہنچ سکتے ہیں. اب ایک انسان کو اس اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے کہیں پہ کوئی رکاوٹ نہیں، کہیں پہ اس کے لیے کوئی محدودیت نہیں، صرف اور صرف کوتاہی اور محدودیت اور رکاوٹ ہے تو اس انسان کی اپنی طرف سے. ذرا غور کیجئے گا، اس انسان کو اس اعلیٰ درجے کی ترقی تک پہنچانے کے لیے خواہ وہ بہشت کا نام ہو، بہشت کے نام سے ہو، خواہ وہ عرش الہی کے نام سے ہو، خواہ وہ جنت الفردوس کے نام سے ہو، خواہ وہ جنت رضوان کے نام سے ہو، جو بھی نام دیں، لیکن اللہ اس انسان کے لیے ترقی دینا چاہتا ہے. اسی لیے تو 1,24,000 انبیاء بھیجے، ورنہ اللہ ایک نبی بھی بھیج دیتا اور اسی کے ذریعے سے ان چیزوں کو پہنچانا چاہتا کافی تھا. اب یہ اللہ کی کرم اور رحمت کا تقاضا ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں وہ راستہ دکھانے کے لیے جس کے ذریعے سے ہم ہمیشہ رہنے والی زندگی میں سب سے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہیں، 1,24,000 نبی بھیجیں. آج تک دنیا میں وہ کون سا گروہ آپ کو مل سکتا ہے، شخصیت تو چھوڑیں، گروہ مل سکتا ہے، کون سی کمپنی آپ کو مل جائے گی جو اپنے اشیاء کے ذریعے سے، اپنے چیزوں کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اعلیٰ درجے تک کی زندگی دینا چاہیں تو اتنے سارے افراد بھیجیں تاکہ آپ ان کی طرف راغب ہوں. یہ اللہ کی ذات ہے جس نے ایک دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس کا تعارف کرانے کے لیے اور انسان کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے، جبکہ بھٹکانے کے لیے انسان کے پاس باہر، بدن سے باہر دیکھیں تو صرف شیطان ہے، لیکن بدن کے اندر دیکھا جائے تو صرف نفس امارہ ہے، وہ بھی قابل کنٹرول ہے. جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر یہ نفس امارہ کچھ نہیں کر پاتا. اور اس طرف دیکھ لیں تو اس وقت یہ انسان جس کے مقابلے میں ایک شیطان ہے، اس کے ساتھ جھگڑنے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے، اس سے ہاتھا پائی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور ہر نبی کے لیے اوصیاء عطا کیے. اب اوصیاء کا سلسلہ اگر آپ شروع کریں اور ان کو گننا شروع کریں تو ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے
12 وصی تھے، جس طرح سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 12 وصی ہیں، اور انہی اوصیاء کے ذریعے سے بھی اللہ نے ہماری ہدایت اور ہمیں ترقی کے اس راستے پر گامزن ہونے کے مواقع فراہم کیے۔ انہی وصیتوں میں سے آج وصیت جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی، اللہ کے پیارے رسول کا ارشاد ہے، یا علی، ثلاثۃ تحت ظل العرش یوم القیامہ، 3 گروہ ایسے ہیں یا 3 افراد ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں مقام پائے گا۔ دیکھیں، اس سے بڑھ کر اس انسان کے لیے کون ترقی دے سکتا ہے؟ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ جس دن انسان سائے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، قیامت کے محشر کی اس عظیم ہولناک وادی کے اندر، وہاں پر یہ شخص جس کے اندر ان خصوصیات میں سے ہو تو اللہ اس کے لیے اپنے عرش کا سایہ عطا کرتا ہے۔ پہلا وہ شخص ہیں رجل احب لاخیہ ما احب لنفسہ، وہ شخص ہیں جو اپنے دینی بھائی کے لیے، جو اپنے مومن بھائی کے لیے، یا وہ مومنہ ہیں جو اپنی مومنہ بہن کے لیے، ہر وہ شخص جو اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے وہی چیز طلب کرتا ہے، وہی چیز پسند کرتا ہے، اسی چیز کا خواہاں ہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اگر یہ شخص اپنے لیے شہرت چاہتا ہے تو حسد کی ضرورت نہیں، بلکہ دوسرے کے لیے بھی شہرت چاہے۔ اگر یہ شخص اپنے لیے علم چاہتا ہے تو وہ دوسرے کے لیے بھی علم چاہے۔ اگر یہ شخص اپنے لیے مادی ترقی چاہتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی ترقی چاہے۔ اگر اپنے لیے اچھے اولاد اور اچھی فیملی چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی، دوسرے مومنین کے لیے بھی۔ حسد کی آگ بھڑکنے نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے مومن کو عطا ہو تو میں خفا ہو جاؤں، لیکن اپنے لیے عطا ہو تو میں خوشحال ہو جاؤں، خوش ہو جاؤں۔ تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے، دینی بھائی کے لیے، مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہ دل کا معاملہ ہے، کوئی زبان سے تو اس کا اظہار صرف نہیں کر سکتے کہ مثلا میں زبان سے کہتا جاؤں کہ میں سارے مومنین کے لیے وہی چاہتا ہوں جو میں خود چاہتا ہوں اپنے لیے۔ یہ دعویٰ تو ہو سکتا ہے، لیکن ثابت کرنے کے لیے میرے اعمال، میرا کردار، میرے اشارے، کنائے، بلکہ سب سے بڑھ کر اہم میری دلی کیفیت، یعنی میرے دل کے اندر یہ حالت جو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے اور وہی اس سے آگاہ ہیں، اور وہی تو یہی حساب کتاب کرنے والا ہے۔ اب میں کہیں چھپا نہیں سکتا ہوں، کسی کو دھوکہ یہاں پہ نہیں دے سکتا ہوں، یعنی میں اپنے دل سے ہر وہ چیز جو اچھائیوں میں سے ہوں اپنے لیے چاہتا ہوں، اسی کو اپنے دینی بھائی کے لیے بھی چاہوں، اور دل کے اس معاملے کے اوپر اللہ جو خبیر ہیں، سب سے زیادہ جاننے والا اور دانا ہیں، وہ گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ یہ انعام بھی دینے والا ہے کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں اس شخص کے لیے جگہ عطا فرمائے۔ وَرَجُلٌ، اور دوسرا وہ شخص ہیں بَلَغَهُ أَمْرٌ، اس تک ایک کام اس کے لیے پیش آیا، ایک کام اس کے لیے پیش آیا ہے، یہ انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی کام پیش آ جاتا ہے، فَلَمْ يَقْدُمُ فِيهِ، یا يُقَدَّمْ فِيهِ وَلَمْ يَتَأَخَّرْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ لِلَّهِ رِضًا أَوْ سَخَطًا۔ دیکھیں دوستوں، نوجوانوں، خصوصاً میری گزارش جوانوں سے ہیں،
ماؤں اور بہنوں سے ہیں، بزرگوں اور جتنے بھی افراد ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا قدم اٹھائے تاکہ عرش الہی کے سائے میں اس کے لیے مقام ہو، تو ایسا کام رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امیر المؤمنین کے لیے وصیت میں موجود ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے لیے کوئی کام پیش آ جائے، اب یہ شخص اس وقت تک اس میں قدم نہیں رکھتا۔ ایک تو یہ کام ہے کہ کوئی بھی کام پیش آ جائے تو میں فوراً چھلانگ لگا کے اس میں وارد ہو جاؤں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں فوراً اس سے روگردانی کرتے ہوئے دور ہو جاؤں کہ اس کام کو میں نے انجام نہیں دینا۔ نہیں، فرماتے ہیں نہیں، شخص اپنی جگہ سے نہ وہ قدم آگے بڑھاتا ہے نہ وہ پیچھے ہٹتا ہے، بلکہ وہ سوچتا ہے اور کوشش کرتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے، حتیٰ یعلم، جاننے کی حد تک کہ یہ کام جو مجھے پیش آیا ہے اس کے اندر اللہ کی رضا مندی ہے یا اللہ کی ناراضگی۔ دوستو، اس عبارت کو بڑے بینرز کی شکل میں لکھ کر اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہم بچ سکیں۔ یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام پیش آ جائے، جوان ہے، اس کی جوانی کے ایام ہیں، اب شادی کا موقع آ جاتا ہے تو آنکھیں بند کر کے لوگ جس طرح سے شادی کے رسم و رسوم انجام دے رہے ہیں، رسم و رواج میں انجام دوں نہیں، اور نہیں پیچھے ہٹ جائیں کہ نہیں جی کچھ بھی نہ کریں، وہ بھی نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ میں جس طریقے سے شادی کے رسوم انجام دینا چاہ رہا ہوں، شادی کے جو رواج ہیں اس کے پیچھے جانا چاہ رہا ہوں، اس کے اندر اللہ کی رضامندی ہے یا اللہ کی ناراضگی۔ اگر اللہ کی رضامندی ہے تو دیکھیں حتیٰ یعلم سے جاننا چاہیے دوستو، جا کر تحقیق کر کے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ذمہ داری ہے۔ اب جان لیا کہ اللہ کی رضامندی اسی کے اندر ہے تو اس کو انجام دیتا ہے، اللہ کی مخالفت اور ناراضگی اس کے اندر ہے، اگرچہ سارے رشتہ دار اور عزیز و اقربا اس کے ساتھ، اس کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ شخص مستحق قرار پاتا ہے۔ ابھی اس کی دلی کیفیت اور اس کے اعضاء و جوارح سے اس کے اثرات واضح ہو جائیں گے، علامتیں واضح ہو جائیں گی۔ وہ کیا کہ یہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھنے کا مستحق، رہنے کا مستحق ہوا ہے یا نہیں۔ اور تیسری خصوصیت، وَرَجُلٌ لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه۔ وہ شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا جو کسی بھی اپنے مومن بھائی کے اندر موجود عیب کا اظہار نہیں کرتا، اس عیب کو بیان نہیں کرتا، اس عیب اور عیوب کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، عیب جوئی نہیں کرتا، بلکہ جب تک وہ اسی عیب کو اپنے اندر سے نکال باہر نہ پھینکیں، جب تک اس عیب کا اصلاح اپنے اندر انجام نہ دیں، یہ شخص دوسرے کے بارے میں عیب جوئی نہیں کرتا۔ یعنی جب وہ اپنی اصلاح کر پاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب یہ شخص جب اس مومن بھائی کے لیے اس کے اندر موجود عیب کے بارے میں بتانا چاہیں تو یہ خود سے پاک و پاکیزہ ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کے ساتھ ایک ایسی طاقت ہے جو اس کے مومن بھائی کے اوپر مؤثر ہو سکتا ہے اور اس کے مومن بھائی کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ عیب جوئی کے لیے پیش نہیں کر رہا ہے، مومن بھائی کی عزت آبرو سے کھیلنے کے لیے عیب جوئی نہیں کر رہا ہے، عیب کو بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ مومن بھائی کی اصلاح کے لیے کر رہا ہے۔ دیکھیے کتنا فرق ہے۔ لیکن ایک شخص اپنی اصلاح کے بغیر شروع کریں تو
تو یہاں پہ عیب جوئی ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اصلاح چاہتا تو پہلے اپنا اصلاح کر لیتا۔ اس لیے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی مرحلے میں کسی بھی حالت میں سب سے بڑھ کر انسان کے لیے جو اہم چیز ہے، اہمیت رکھنے والی شے ہے، اس کا اپنا وجود اور اس کا اپنا بدن اور اس کا اپنا نفس ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ، اس لیے کہ كُلَّمَا أَصْلَحَ مِن نَفْسِهِ عَيْبًا بَدَا لَهُ مِنْهَا آخر۔ دوستو ایک بہترین خوشخبری اس عبارت کے اندر موجود ہیں جو نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی شکل میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ کیا فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی مومن اپنے مومن بھائی کی عیب کو دیکھنے کے بعد، اس کے اندر موجود غلطی کو دیکھنے کے بعد اپنی اصلاح کے لیے قدم اٹھائے کہ وہ عیب جو میں مومن بھائی میں دیکھ رہا ہوں میرے اندر تو نہیں ہے، اگر اپنے اندر ہو، اس عیب کو پانے کے بعد اس کی اصلاح کر لے، اس عیب کو ختم کر لے، اس کی جگہ پہ اچھی چیزوں کو لے آئے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسی دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہوگا بدا لہو منہا آخر، اس شخص کے لیے اپنے اندر موجود دیگر غلطیوں اور مشکلات اور مصیبتوں کے بارے میں بھی اللہ علم عطا کرے گا، اس کے لیے ظاہر ہوگا کہ میرے اندر یہ غلطی بھی موجود ہے، میرے اندر فلاں غلطی بھی موجود ہے، میں فلاں گناہ کا بھی مرتکب ہو رہا ہوں۔ جب یہ چیزیں اس کے لیے واضح ہو جائیں گی تو اسی دنیا سے وہ انسان پاک و پاکیزہ جائے گا۔ دیکھیں دوستو، بہت سارے ہمارے جوانوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں رہنمائی کرنے والا نہیں ملتا۔ آسان نسخہ اس روایت کے اندر، اس وصیت رسول خدا کے اندر یہ ہے، فرما رہا ہے کسی میں بھی کوئی غلطی پالے، عیب دیکھ لیں، اس غلطی کو سب سے پہلے آؤ اپنے اندر اصلاح کر لو۔ جب اصلاح کرو گے تو خود بخود دوسری غلطی آپ کی اپنی خود بخود آپ کو واضح ہوگا، یعنی اللہ اس کو واضح کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ وَكَفَى بِالْمَرْءِ نَفْسَهُ شُغْلًا، اور انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ مشغول رہیں، وہ اپنے اندر مشغول رہیں۔ کیا پڑی ہے کہ وہ دوسروں کا کھوج لگاتے ہوئے پھریں؟ آئیں وہ اپنے گریباں میں جان کے، اپنے گریباں میں دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ جب وہ اپنے ساتھ مشغول ہے، جب دیکھا کہ فلان مومن ہیں لیکن وہ غیبت کرتا ہے تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں غیبت کیوں کروں؟ اگر کی تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، اس موقع پر اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو جو ہی ایک غیبت سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ دوسرے غیبت یا دوسرے ایک اور گناہ جس میں وہ مرتکب ہوتا ہے اس سے بچنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے۔ اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھو تم تو غیبت سے یہاں بچ گئے ہو، لیکن فلان غلطی اور گناہ بھی تیرے اندر موجود ہیں، وہ فلان غلطی بھی تیرے اندر موجود ہے، فلان کمی بھی تیرے اندر موجود ہے، وہ نقص بھی تیرے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر وَكَفَى بِالْمَرْءِ نَفْسَهُ شُغْلًا، انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے اندر موجود غلطیوں کی اصلاح میں اپنا وقت صرف کرے، وہ اپنی غلطیوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے، اپنی برائیوں کو اچھائیوں میں بدلنے کے لیے مصروف رہیں۔ جتنا یہ شخص مصروف رہے اتنی مصروفیت اس انسان کو بچانے کے لیے کافی ہے۔ وہ اپنے مومن بھائی کے عیب کو بھی بیان کریں تو اس کی اصلاح ہوگی، کب؟ جب وہ اپنے اصلاح کر چکا ہو۔ اس کے بعد یا علی ثلاثۃ محجوبون عن رحمت اللہ، اے علی تین گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ کی رحمت سے دور رکھا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور ان کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ان رحمتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کون سے گروہ ہیں؟ من بات شبعانا وعلم ان جأرہ طاغ، جب وہ جان لیا کہ یہ انسان مومن رات سو رہا ہے اور اس کا پیٹ بھر چکا ہے کھانے سے، وہ سیر ہو کر کھانا کھا چکا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اس کا فلان مومن بھائی بھوکا سو رہا ہے، اس کے پاس کھانے کے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ بہت سارے جوانوں کے دل میں یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ پیٹ کے بارے میں یہ مادی چیزیں ہیں، اتنی اہمیت کیوں؟ دوستو یہ وہی اللہ ہے اور وہی رسول ہیں، اور وہی رسول اور ان کے فرامین میں سے ہیں، وہی فرماتے ہیں
یہی تو ارشاد ہو رہا ہے کہ اس انسان کا پیٹ بھر جائے، اس مومن کا، اور دوسرے مومن کے بارے میں اس کو پتہ ہو کہ وہ بھوکا سو رہا ہے، تو یہ شخص جو مومن بھی ہے لیکن کھانا پیٹ بھر کے کھا چکا ہے، دوسرے مومن کو نہ کھلانے کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور اس کے درمیان حجاب ہوگا۔ اور دوسرا شخص ومن جلد عبدہ، وہ شخص جس کے ہاتھوں میں افراد ہوں گے جیسے غلام ہیں، کنیز ہیں، یا آج کل ہمارے زمانے میں اگر عرض کروں تو ہر وہ انسان جس کے زیر سایہ بہت سارے افراد ہیں جو کام کرنے والے ہیں، جس کے کنٹرول میں ہیں، جس کے زیر سایہ کام کرنے والے ہیں، جس کی حکم پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ اگر غلام اور کنیز ہو تو ان پر ظلم نہ کرنا، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر اس شخص اور اللہ کی رحمت کے درمیان حجاب ہوگی۔ اور آخری چیز ومن رد ہدیۃ صدیقہ، اور جو شخص اپنے دوست کی، مومن ہے اور دوسرا مومن دوست، اگر کوئی مومن اپنے مومن دوست کے عطا کردہ تحفے کو رد کرے، واپس کر دے، پلٹا دے، تو اس نیکی کو جو مومن بھائی نے آپ کے حق میں بجا لایا تھا، آپ کو ہدیہ پیش کیا تھا، تحفہ پیش کیا تھا، اسی تحفے کے ذریعے سے بہت ساری کدورتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اب جب مومن بھائی آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، آپ اس تحفے کو قبول نہ کریں، اس کو پلٹا دیں، تو اللہ کے پیارے رسول کی وصیت ہے امیر المومنین کے لیے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی رحمت اور اس شخص کے درمیان حجاب اور پردہ موجود ہیں۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ پروردگار ان احادیث کو سننے کے بعد عمل پیرا ہو کر ہمیں تیرے رحمت کے سائے میں رہنے کی اور تیرے رحمتوں سے دور رہنے والے اسباب کو اپنے سے دور کرنے کی، دوسروں کے عیوب کو بیان کرنے سے، دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑنے کی بجائے اپنے عیوب کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔